جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا, چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں, خواہ وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں, علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث, یا علماء بریلویہ, چاہے اپنے بھول پان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب, یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی, تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں. کربلا کے پیرلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے. سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے. ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں, خلیفہ راشد تصور نہ کریں, تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جبھی مانتے ہیں جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے. لہذا ہمیں تو کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں, اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اب نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں. اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, وہ تو الگ بات. لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے, وہ پھر معاملہ الگ ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر منکرین زکوٰۃ کو, مرتدین کو نہیں درست سمجھتے. سیدنا عمر کے مقابلے پر رومنز اور پرشینز کو نہیں درست سمجھتے. سیدنا عثمان کے مقابلے پر بلوائیوں کو, جن میں سے اکثر صحابہ ہی تھے, ان کی اس ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی بندہ کون ہے وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا بھی نہیں پتا چلا, جبکہ اتنے کیمرے موجود ہیں. تو اس وقت تو کوئی کیمرے بھی نہیں تھے, نہ علم غیب اس زمانے میں ہوتا تھا, یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے نا. تو لیکن ان کی وہ ایکٹیویٹی کہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچی, اس میں ہم حضرت عثمان کے مخالفین کو اس ایکٹیویٹی میں غلطی پر مانتے ہیں, اور ان کی طرح مکاری نہیں کرتے کہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں. صراحتاً غلطی ہے, فساد ہے, فتنہ ہے. لیکن حضرت عثمان اتنے اپ رائٹ تھے کہ بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نماز ہمیں فتنوں کا امام پڑھا رہا ہے اور ہمارے امام آپ ہیں, آپ محصور ہو چکے ہیں اپنے گھر میں, اب ہم نماز اس مسجد میں جا کے پڑھیں یا گھر میں ہی پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ آج کوئی مسلمان فتویٰ دے گا کہ یہودیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پتا تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں, ان میں اختلاف رائے بھی درست تھا, مخالفت درست نہیں تھی, اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ نکلا وہ درست نہیں تھا. بہرحال وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا. اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو
اولو العزم اصحاب میں سے تھے.